مصر پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج ان پر اتنا ظلم کرتے کہ ہر دن بنی اسرائیل کے لیے عذاب کی طرح گزرتا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کے تمام گھروں اور فرعون کے سب ساتھیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مصر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد فرعون کی آرمی نے بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر فرعون کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں مستقبل میں غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے یہ تمام گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اسی ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون مزید بدحواس ہو گیا۔ اس کی پولیس فوراً ہر گھر میں تلاشی لینے پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ فرعون کی پولیس اس پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ وہ گھر گھر چھاپے مار رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے الہام نازل ہوا، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں دریائے نیل کی طرف بڑھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ لرز گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر پھر اللہ کی وحی یاد آئی، ڈرنا نہیں نہ صدمہ کرنا، اور انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق ہلکی ہلکی لہروں کے ساتھ بہتا ہوا دور جانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے بسی کے عالم میں اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ ان کا دل بے قرار ہو گیا، وہ بھاگ کر دریا میں کودنے کو تیار ہوئیں، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، میری بچی جا دیکھ کہاں جاتا ہے یہ صندوق، نظر رکھنا مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے چل پڑی۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، صندوق کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ پانی کی موجیں نرم تھی جیسے وہ بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں۔ صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے باغ کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی خادمائیں پانی میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ایک خادمہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے حیرت سے کہا اور تیزی سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے کنارے پر کھینچ لیا۔ صندوق کھولا گیا تو ایک معصوم نورانی چہرہ ظاہر ہوا۔ بچے کی معصومیت اور حسن نے سب کو حیران کر دیا۔ خادماؤں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔
اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لےپالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی
کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بے حد دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اسے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ قبطی ایک ہی بار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی، مگر قاتل کا کسی کو علم نہ تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو اس نے فوراً چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل قبطی کو مارا تھا؟ یہ سنتے ہی قبطی بھاگا اور فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، فرعون کے بہت سے درباری دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی تجویز دے دی۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو وہاں موجود ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ وہ نیک دل شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی رستہ نہ تھا، کوئی زاد راہ نہ تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ کئی دن کے طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ آپ کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو لڑکیاں کافی دیر سے اپنے مویشی لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھے، لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے رستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیاں شکریہ ادا کر کے چلی گئیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے جلد گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، جاؤ اس نیک دل اجنبی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار، قبطی کے قتل اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے غور سے سنتے رہے اور پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، اب تم ظالموں کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سکون کا لمحہ تھا۔ کئی دن کے بھوکے اور تھکے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے
उनकी खातिर मदारत की और कहा कि वो जब तक चाहें उनके पास ठहर सकते हैं। नाज़रीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां नेक, शर्मीली और बाहया थीं। उनमें से एक बेटी ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, मैं चाहता हूं कि अपनी 2 लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। नाज़रीन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन मौका था। उन्होंने फौरन रजामंदी जाहिर की और निकाह तय पा गया। फिर वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराने लगे और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। उन्होंने 10 साल तक ये खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, जब 10 साल मुकम्मल हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस रवाना हुए। रस्ते में एक ऐसा अजीम मौजज़ा पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाज़रीन, एक रात शदीद सर्दी और अंधेरा था। अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ के करीब एक रोशनी नजर आई। उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से आग की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्हें एक दरख्त से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। नाज़रीन, ये इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़या था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त एक पैगंबर से कलाम किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, अपनी जूतियां उतार दो, बेशक तुम पाक वादिये तुआ में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। यकीन रखो कि कयामत की घड़ी आने वाली है। मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूं ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई शख्स तुम्हें उससे हरगिज गाफिल न करने पाए जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, और ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे दीगर काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मूसा इसे नीचे फेंक दो। चुनांचे उन्होंने उसे फेंक दिया। बस फिर क्या था, वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर घबरा गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे दोबारा इसकी असल हालत में कर देंगे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालो, वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा। ये एक और निशानी है। नाज़रीन, ये मौजज़ात अता करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फिरौन के दरबार में जाएं और उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। वो सरकशी में हद से आगे निकल चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरा काम आसान कर दीजिए और मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को, जो मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनांचे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया
اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں درباری، مشیر اور سردار موجود تھے۔ وہ سب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں موسیٰ جو کبھی شاہی محل میں پل کر جوان ہوا تھا، آج فرعون کے سامنے کیا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ یہ سن کر فرعون چونک اٹھا۔ اس نے نہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماضی کی یاد دلانے لگا۔ فرعون نے تانا دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی؟ اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور سچائی سے جواب دیا، ہاں، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ناظرین، فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل میں غالب آ رہے ہیں تو اس نے ایک اور سوال کر دیا تاکہ بحث کا رخ تبدیل کر دے۔ اس نے کہا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر جواب دیا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھو۔ فرعون نے فوراً اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے طنزاً کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا جھجک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو خود کو رب کہلواتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایسے الفاظ سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ فرعون نے تانا دیا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پرسکون انداز میں کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ ناظرین، جب فرعون دلائل میں ہار گیا تو اب وہ طاقت کے بل بوتے پر موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دھمکی دی، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دھمکی سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور بڑے اعتماد سے کہا، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا کر دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے، پھر فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی نشانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں خوف اور حیرانی پھیل گئی۔ ایک عام سی لکڑی کا سانپ میں بدل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ ناظرین، یہ سب دیکھ کر فرعون کے درباری ہکا بکا رہ گئے، لیکن فرعون کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اعلان کیا، بھائی، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون کے درباری جو پہلے ہی اس کے غلام تھے فوراً بولے، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی اور کہا، ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے۔
हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, ना तो हम उसके खिलाफ करेंगे और न तुम, और ये मुकाबला साफ मैदान में होगा। फिरौन ने मुल्क भर के माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मूसा से मुकाबले की तैयारी करो। अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और तुम्हें दरबार में खास मर्तबा दूंगा। और फिर मुकाबले का दिन आ पहुंचा। मैदान सज गया, हजारों लोग जमा हो गए। फिरौन के इशारे पर मुकाबला शुरू हो गया। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, पहले तुम फेंकोगे या हम फेंके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही फेंको। जादूगरों ने जो ही अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली, वो सांप बनकर दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मूसा अपना असा जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंका। गिरते ही वो इंतहाई खौफनाक अजदहा बन गया। वो अपना फन फैलाए चारों तरफ घूम रहा था और फिर अचानक उसने जादूगरों की रस्सियों को खाना शुरू कर दिया। जादूगर हैरत के आलम में ये मंजर देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि ये जादू नहीं है, ये तो जादू से बहुत ऊपर की चीज थी। ये तो मौजज़ा था। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन को यह देखकर सख्त धचका लगा, क्योंकि जिन जादूगरों पर वो भरोसा कर रहा था वो खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। गुस्से में उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे हुक्म के बगैर ईमान कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगर अपने ईमान पर कायम रहे और कहा, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले, हम अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। और फिर उस जालिम फिरौन ने उन सब जादूगरों को कत्ल करवा दिया। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जादूगरों के ईमान लाने के बाद वहां मौजूद लाखों अफराद मुसलमान हो गए। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्तिकामत के साथ दीन की तबलीग करते रहे, मगर फिरौन और उसकी कौम नाफरमानी पर कायम रही। इस दौरान अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, लेकिन फिरौन का तकब्बुर और बढ़ता चला गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इस हुक्म के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली कौम को अपने साथ लिया और लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से दरियाए कुलजुम की तरफ रवाना हो गए। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि पूरे शहर में बनी इसराइल का एक भी आदमी मौजूद नहीं, तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि फौरन लश्कर जमा किया जाए और दांत पीस कर बोला, इस छोटी सी कौम ने हमें तंग कर रखा है, आज मैं इन सबको सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। सूरज निकलते ही उसका लश्कर तैयार हो गया और फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के पीछे निकल पड़ा। वो तेजी से फासला तय करता जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए रास्ते पर बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे कि अचानक सामने ठाठे मारता हुआ दरिया आ गया। फिरौन का लश्कर भी बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। अब बनी इसराइली खौफज़दा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब क्या होगा? सामने दरिया है और पीछे फिरौन की फौज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा रब मेरी मदद के लिए मौजूद है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, मूसा दरिया पर अपनी लाठी मारो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही लाठी दरिया पर मारी, फौरन दरिया में खुश्क रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि वो भी इसी रास्ते से पार होंगे।
وہ چیختا چلاتا